الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسوله النبی الکریم. سب حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، اصل خطاب تو حضرت خواجہ صاحب دامت فیوزہم کا ہونا ہے، کچھ وقت کے لیے بندہ ناچیز کو حکم کیا گیا، حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں. تکمیل قرآن و دستار فضیلت کے حوالہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. اس پروگرام کے اندر ہم سب کا حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے. یہ بابرکت مجلس ہے. ختم قرآن تکمیل قرآن کے حوالہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تکمیل قرآن پر کوئی مجلس منعقد کی جائے، پروگرام منعقد کیا جائے، پھر ایسے تکمیل قرآن کے پروگرام کے آخر میں دعا کی جائے، اللہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات نے آخر تک بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو عظمت قرآن اور قرآن والوں کی عظمت کے حوالے سے چند ملی جلی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دوستو، بچوں کا قرآن مجید ختم ہوا، ان کی دستار ہو رہی ہے. آج تو ہمارے ہاتھوں سے ان بچوں کی دستار ہو رہی ہے، ان بچوں کا اعزاز ہو رہا ہے، ان کے والدین کو اعزاز دیا جا رہا ہے. کتنی خوشی یقیناً ہو رہی ہوگی بچوں کو اور بچوں کے والدین کو. وہ وقت کتنا
اچھا ہوگا، کتنا خوشیوں کا لمحہ ہوگا جب اللہ رب العزت قیامت کے دن تاج پوشی کریں گے۔ یقیناً تو محترم سامعین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ یا کوئی بڑا آدمی قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، تکمیل قرآن ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر قرآن مجید کے ختم کرنے والے کے پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ عظمت قرآن ہے دوستو، اور قرآن والوں کی عظمت ہے۔ جب کوئی بھی قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، کتنے خوش نصیب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا، قرآن کو مکمل کیا، تو یقیناً اس حدیث کی روح کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے ان بچوں کی پیشانی کو بھی فرشتوں نے چوما ہوگا۔ کتنے یہ خوش نصیب ہیں بچے جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ کتنی یہ کتاب قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا اس سے اندازہ آپ حضرات بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے پڑھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، آسمان اور زمین کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور فرشتوں نے سنا۔ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو، قرآن مجید کی سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور فرشتوں نے اللہ رب العزت سے سنا۔ جب فرشتوں نے اللہ سے سنا سورۃ طٰہٰ کو پڑھتے ہوئے، فرشتے کہہ اٹھے، فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھیں گی، مبارک ہوں گے وہ سینے جو سینے اس قرآن کو، سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ گویا کہ دوستو، اللہ سے فرشتوں نے سن کر آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے فرشتوں نے ان قرآن کے پڑھنے والے بچوں کو مبارکبادیں دے دی۔ تو گویا کہ اس موقع پر ایک دوسروں کو ہمارا مبارکباد پیش کرنا، والدین کو مبارکباد پیش کرنا، بچوں کو مبارکباد پیش کرنا، گویا کہ یہ سنت ملائکہ ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے سن کر کہہ اٹھے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، مبارک ہیں وہ بچے جو اس قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے۔ بہت عظمتوں والی کتاب ہے دوستو یہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، والدین کی فضیلت میں مجھے حدیث یاد آ گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جس نام کے مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی یہ روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا
کہ وہ والدین کہ جو اپنے بیٹے کو قرآن مجید ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دلواتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ناظرہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ اس بچے کے والدین کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچے کو قرآن مجید یاد کرواتے ہیں، مدرسے کے اندر داخل کرا کے قرآن مجید کی زبانی تعلیم دلواتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن اس خوبصورتی کے ساتھ اٹھائیں گے کہ اس والدین کے بچے کے والدین کی چہرہ صورت 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو پھر فرمائیں گے تو قرآن مجید پڑھنا شروع کر۔ وہ حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت اس بچے کی ایک ایک آیت پڑھنے کے بدلے اللہ اس ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ والدین کو عطا کرتے جائیں گے۔ کتنی عظمت والی بات ہے دوستو، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن والوں کی عظمت ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے، امام الانبیاء وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اخیارکم و ابرارکم و افاضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دوستو یہ قرآن مجید پڑھنے والے، اے دنیا والو تم سب سے زیادہ نیک ہیں، تم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے تم سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا، جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ یاری لگا لی۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بابرکت محفل عظمت قرآن کے حوالے سے منعقد کی گئی، تو آپ حضرات سے آخری درخواست ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے چہرے سے نظر آ رہے ہیں ہم سارے حضرات چونکہ خواجہ صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہماری توجہ خواجہ صاحب کی طرف ہی ہے۔ یقیناً جو مہمان خصوصی ہوتا ہے لوگوں کی توجہ زیادہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ اللہ نے جسم اور روح سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے جسم کو زمین سے پیدا کیا۔ جب اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا تو جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کی ہے۔ جسم کی جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں، تمام قسم کی جسم کی غذائیں زمین سے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا تو جسم کو باقی رکھنے کے لیے، جسم کو پالنے کے لیے اللہ نے غذائیں بھی مٹی سے پیدا کی ہیں۔ دوسری چیز روح ہے، اللہ نے روح کو اوپر سے نازل کیا ہے، آسمان سے نازل کیا ہے۔ جب روح اوپر سے نازل کیا، اللہ نے روح کی غذا بھی اوپر سے نازل کی ہے، اور روح کی غذا ہے قرآن مجید۔ روح کی غذا میرے دوستو قرآن مجید ہے۔
جسم کو باقی رکھنے کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی باقی رکھنے کے لیے، روح کو بھی زندہ رکھنے کے لیے روح کو بھی غذا دینا ضروری ہے۔ اگر ہم جسم کو غذا نہیں دیں گے جسم کمزور پڑ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو دوستو، جسم کو غذا دینے سے روح کو غذا دینا زیادہ ضروری ہے۔ جسم کو غذا دینے سے روح کو غذا دینا قرآن مجید کے ذریعے، علم کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے روح کو غذا دینا زیادہ ضروری ہے۔ اگر جسم کو غذا نہیں دیں گے جسم ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، بس یہی ہوگا۔ اگر دوستو ہم روح کو غذا نہیں دیں گے، روح کو غذا نہیں دیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جب روح کو زندگی نہیں ملے گی روح مردہ ہو جائے گا۔ جب روح مردہ ہو گیا روح ختم، ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے جسم کی بڑی فکر کرتے ہیں، جسم کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ جسم ہر موسم کے اعتبار سے ہم جسم کی فکر کرتے ہیں۔ سردی کے اندر گرم گرم چیزوں کے کھانے کا فکر کرتے ہیں، گرمی کے اندر مشروبات کی فکر کرتے ہیں کہ جسم کمزور نہ پڑ جائے۔ لیکن دوستو ہم فکر نہیں کرتے تو اپنی روح کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنے روح کی فکر نہیں کرتے تو یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے روح کی فکر نہ کی، روح کو غذا قرآن کے ذریعے نہ دیتے رہے، روح مردہ ہو گئی، روح ختم ہو گئی، تو پھر ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستو قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ ہم یاری لگائیں، اسی قرآن کے ساتھ ہم اپنی نسبت کو جوڑیں۔ جب قرآن کے ساتھ ہماری یاری لگے گی، قرآن کی تعلیم ہم حاصل کروائیں گے، بچوں کو خود بھی پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یقیناً ہماری روح زندہ رہے گی۔ اگر ہم قرآن کو، قرآن والوں کو، علماء کو چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، مدارس کے ساتھ، مدارس والوں کے ساتھ ہم نہیں جڑیں گے، تو ہماری روحیں مردہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے جسم کی طرح اپنے روح کے بھی فکر کریں۔ جب روح کو ہم غذا دیتے رہیں گے، حدیث مجھے یاد آ گئی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اقرأ القرآن، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ جب قرآن مجید کو پڑھتے رہو گے تو قیامت کے دن یہ قرآن مجید قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، قرآن مجید پڑھنے والوں کی قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جب قبر کے اندر قبر والا آدمی، مردہ آدمی پہنچ جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے اور فرشتہ اس انسان کے اوپر عذاب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ساتھ قرآن مجید آ جاتا ہے۔ جدھر سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، عذاب آتا ہے تو قرآن اس طرف سے آ جاتا ہے، قرآن مجید اس عذاب سے ڈھال بن جاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ انسانی شکل کے اندر، جو کہ اچھی اچھی شکل کے اندر قرآن مجید آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، کہ یہ قبر والا، یہ آدمی، یہ بچہ، یہ بڑھا، یہ بوڑھا، یہ جوان مجھے پڑھتا تھا، میں سفارشی بن کر آیا ہوں۔ وہ قرآن مجید قبر سے عذاب کو ٹلوا دیتا ہے، یہ سفارشی بن کر آتا ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے سورت آل عمران کو کوئی انسان پڑھتا ہے، کوئی سورت بقرہ پڑھتا ہے، کوئی سورت اخلاص پڑھتا ہے، ہر قسم کی سورت یہ قرآن مجید اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن۔ ہر سورت جھگڑا کرے گی، اللہ کے سامنے درخواست پیش کرے گی سورت، یا رب اس کو بخش دے، اس انسان کو بخش دے، دنیا کے اندر یہ مجھے پڑھتا تھا، اگر تو میری سفارش قبول نہیں کرتا تو پھر مجھے قرآن مجید سے نکال دے۔ سورۃ اخلاص کہے گی یا رب اگر میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو اس انسان کو بخش دے، اگر نہیں تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ قرآن مجید ہر قسم کی صورت ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اقرأ القرآن پر ہم عمل کریں، قرآن کو ہر وقت پڑھیں، قرآن کے ساتھ جاری لگیں، نسبت قائم کریں، یہی جاری ہمیں کام دے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام پر چلنے والا بنائے، قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا